السلام علیکم۔ کیپٹل آن لائن کے ساتھ میں آپ کی میزبان سلوا مریم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسے افسوسناک واقعے پہ جو کہ لاہور کے بیچوں بیچ مینار پاکستان میں دن کی روشنی میں پیش آیا۔ کوئی رات کا وقت نہیں تھا۔ یہ واقعہ پیش آیا 14 اگست کو، جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا، اور اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ پاکستان آج بھی آزاد نہیں ہے۔ وہ واقعے میں ہوا کیا، ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر جسے ٹک ٹاکر بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا نام عائشہ اکرم ہے، وہ یوم آزادی منانے کے لیے تاریخی مقام مینار پاکستان پر گئیں۔ اور وہاں کیا ہوا، 400 مردوں نے ان کو کھلونے کی طرح اچھالا، ان کے کپڑے پھاڑ کے، نہیں یہاں میں غلط ہوں، کپڑے پھاڑے ہی نہیں، ان کے جسم پہ کوئی کپڑا رہنے ہی نہیں دیا۔ کیا یہ آزاد ملک ہے؟ کیا ہم واقعی ہی آزاد ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کا موبائل اور اس کے سونے کے زیور بھی چھین لیے گئے۔ کیا یہ آزاد ملک ہے؟ یہ ہم آزادی منا رہے تھے؟ کیا ان 400 مردوں میں کوئی ایک بھی انسان نہیں تھا؟ یا میں کہوں کیا کوئی ایک بھی مرد نہیں تھا؟ کسی ایک میں کے بھی گھر میں بہن نہیں تھی، کسی ایک کے گھر میں بھی ماں نہیں تھی؟ آخر کیوں اتنی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا؟ جب وہ 400 مرد اس ایک اکیلی لڑکی کے ساتھ کھیل رہے تھے تو پیچھے اذانیں ہو رہی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کسی ایک کا بھی دل نہیں کانپا، کسی ایک کا دل نہیں کانپا، کسی ایک کو خدا کا خوف نہیں آیا؟ کہنے کو ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک آزاد اور اسلامی معاشرہ ہے، کہاں ہے ہمارا اسلام؟ کیا ہمارا اسلام مردوں کو یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو نوچ کھاؤ؟ اسلام میں جہاں عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے، وہاں اس سے پہلے مرد کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ آخر وہ مرد کون ہوتے تھے عورت کو نوچ کھانے والے، اس ایک معصوم کے ساتھ اتنی زیادتی کرنے والے؟ جہاں پیچھے اذانیں گونج رہی ہیں، کسی ایک کا بھی دل نہیں کانپا کیا؟ اگر میں آپ کو ایک تصویر کے ذریعے یہ واضح طور پہ دکھا سکوں کہ اصل میں مینار پاکستان پہ 14 اگست والے دن اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا تھا، تو وہ تصویر یہ ہے۔ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا۔ یہ ہوا تھا، بھیڑیے اسی طرح نوچ رہے تھے اس معصوم لڑکی کو۔ جیسے کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، یہ ٹرینڈ بن گیا، جسٹس فار عائشہ اکرم کا ہیش ٹیگ چل گیا۔ اسی کے ساتھ دو طرح کی عوام رونما ہوئی، ایک جو عائشہ اکرم کی سپورٹ میں تھی اور ایک جو اس کے خلاف تھی۔ وکٹم بلیمنگ کی گئی، جو کہ ہر دفعہ ہوتا ہے، کوئی ریپ کیس ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، ہر جگہ وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ میں ان کو بتاتی چلوں کہ جو لوگ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں وہ اصل میں کرمنل کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ مجرم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو مظلوم کو گالی دیتے ہیں وہ مجرم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں کوشش کروں گی کہ جو سوشل میڈیا پر وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں، میں ان کے چند سوالوں کے جواب دے سکوں۔ تو پہلا سوال جو کہ ہمارے ہر پاکستانی جاہل کے منہ پر بھی ہے کہ آخر وہ 14 اگست کو مینار پاکستان پہ گئی ہی کیوں؟ اسے گھر رہنا چاہیے تھا۔ جی تو گھر رہ کر عورت کون سا محفوظ ہے؟ کیا پتا اس کے گھر میں کوئی اس کا وہ 400 مرد نہ ہوتے، کوئی اس کا چاچو ہوتا، کوئی اس کا کزن ہوتا، وہی اس کے ساتھ ہراساں کر لیتا، وہی اس کا ریپ کر لیتا۔ تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آخر وہ گھر میں کون سی عورت محفوظ ہے؟ اس کا کوئی ہمسایہ ہوتا۔ ہمارے ہر رشتے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ریپ کیس۔ اگر ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو ہر رشتے نے کسی عورت کا کبھی سگا بھائی ہوتا ہے، تو کبھی باپ ہوتا ہے، کبھی چاچا، تو کبھی کوئی کزن، تو کبھی مولوی صاحب خود ہوتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے آپ اس کا کہ عورت گھر میں محفوظ ہے؟ جی نہیں، عورت گھر میں بھی محفوظ نہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو اگر ایک اور واقعے سے آگاہ کروں جو کہتے ہیں کہ عورت گھر میں محفوظ ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا نہیں، عورت گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت قبر میں بھی محفوظ نہیں۔ سیالکوٹ میں 14 سالہ لڑکی کی قبر سے لاش نکال کے اس کی بے حرمتی کی گئی۔ اب آپ کیا کہیں گے، عورت گھر میں محفوظ ہے؟ نہیں، عورت تو قبر میں بھی محفوظ نہیں۔ تو یہاں ہمیں بنت حوا کی حفاظت سے زیادہ ابن آدم کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک عائشہ اکرم گھر رہتی، وہ باہر نہ جاتی، لیکن وہ 400 مرد تو وہیں کے وہیں ہیں نا۔ وہ گھر آ سکتے تھے، وہ سڑکوں پہ موجود ہیں، وہ بازاروں میں جا سکتے تھے، وہ اسکول کالجز کے باہر کھڑے ہو سکتے تھے۔ دوسرے ٹویٹ کی جانب چلتے ہیں۔ فیس بک پہ شیکسپیئر رائٹس لکھتے ہیں، وہ ایک ٹک ٹاکر تھی، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اچھا وہ ٹک ٹاکر تھی، وہ بےہودگی پھیلا رہی تھی، تو ان 400 مردوں نے کون سا ثواب کا کام کر لیا؟ اس کی بے حرمتی کر کے، اس کے کپڑے پھاڑ کے، اس کو نوچ کے، اس کے ساتھ کھیل کے انہوں نے کون سے نفلوں کا ثواب حاصل کر لیا؟ یا شاید انہیں تو جنت کی ٹکٹ مل گئی ہوگی۔ وہ غلط کر رہی تھی، وہ اپنی جواب دے خدا کو، آپ نے اپنا جواب دینا ہے خدا کو۔ آپ اپنی قبر کی فکر کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ پری پلان تھا، پبلسٹی اسٹنٹ تھا۔
या ये प्रैंक था। तो मैं उन सब लोगों से कहना चाहती हूँ, ये भी उन 400 लोगों में शामिल हैं, इनको भी बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। ये कौन होते हैं उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले कि ये उसने पब्लिसिटी स्टंट किया है, क्या उन्होंने फॉलोअर्स के लिए किया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी औरत अपने कपड़े सारे नहीं उतार देती पब्लिसिटी के लिए, उसको नोचा नहीं जाता, वो खुद नहीं चाहती कि उसके साथ ज़्यादती की जाए। आप लोग सब गलत हैं, ये झूठी अफवाहें फैलाना बंद कीजिए और हमारी आयशा अकरम का साथ दीजिए। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि वो ये पब्लिसिटी स्टंट था, जो कि ये सरासर गलत है, ये नहीं था। इस हादसे पे हमारे सेलिब्रिटीज़ ने भी बहुत तनकीद की है और मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। मरियम नफीस लिखती हैं, अकेली नहीं थी, दिन में थी, पूरे लिबास में थी, तारीखी मकाम पर थी, अजान हो रही थी, और ये सब ना भी होता तब भी किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो इसकी ये हालत करते। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं लोग जो कहते हैं लिबास उसका नहीं ठीक होगा, बेहुदा होगा, कोई फहाश वीडियो बना रही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो पूरे लिबास में थी और हाशी नहीं पर आई थी, वो कोई फहश वीडियो नहीं बना रही थी। खान तंज का इजहार करते हुए कहते हैं, ओह सॉरी, आई फॉरगॉट, शी वाज देयर, इट वाज हर फॉल्ट, पुअर 400 मैन, बेचारे 400 मर्द। बिल्कुल जैसे औरत का ही सारा कसूर था, वो वहाँ थी, उसने ही उन 400 मर्दों पे ज्यादती की उनको बुला के। कोई उन 400 मर्दों को कुछ ना कहे, उनकी गलती नहीं है, गलती सिर्फ उस औरत की है। यह वाक़या क्या था, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या था और हमारे सेलिब्रिटीज़ इसके बारे में क्या सोचते थे। मुझे खुशी हुई इमरान खान का ये बयान सुन के कि उन्होंने कहा है कि मुल्ज़िम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, और इसका हल भी यही है। हम अगर चाहते हैं कि दोबारा इस तरह के वाक़या रोनुमा ना हों, तो हमें किसी एक आद को सूली पे चढ़ाना होगा और सरेआम फांसी देकर को चंद दिन उसको वहीं लटके रहना देना चाहिए, ताकि आता जाता उसको देखे और उससे इबरत हासिल करें, ताकि दोबारा किसी की जुर्रत ना हो ऐसी कोई हरकत करने की। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी हर घर में माँ बहन बेटी महफूज रहे, अल्लाह पाक इज़्ज़त की हिफाजत करे और हमें ऐसे दरिंदों से महफूज रखे, आमीन। कि पाकिस्तान की पुलिस छुट्टियों के बावजूद काम करने में मसरूफ़ है, उन दरिंदों को ढूंढने में मसरूफ़ है, और नादरा यौम अशूरा की छुट्टियों के बावजूद ऑफिस में मौजूद हैं। उस वीडियो क्लिप से उन मर्दों की तस्वीरें निकाल कर उन मर्दों को ढूंढने में मसरूफ़ हैं। बहुत से मर्दों की उम्र 30 साल से कम है और उनको शनाख्ती कार्ड के ज़रिए ढूंढा जा रहा है, और 18 साल से कम के हैं उनको उनके बेफॉर्म और ख़ानदान के नंबर के बुनियाद पर ढूंढा जा रहा है। कोशिश जारी है और हम अच्छे की उम्मीद ही करते हैं। इंशाल्लाह इस बार आयशा अकरम को करते हैं कि इस बार आयशा अकरम को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हम सब आयशा अकरम के साथ हैं और मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि सोशल मीडिया पे उसको हेट देना बंद कीजिए, उसको विक्टिम ब्लेमिंग मत कीजिए। आयशा अकरम मासूम है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।